الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود و سلام پیش فرمائیے، دل کھول کے پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بآواز بلند پیش فرماؤ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لائق ست تکریم، انتہائی محترم محتشم مکرم سامعین و حاضرین، بانی محفل منتظمین محفل محترم جناب رانا محمد شریف صاحب اور جملہ اراکین بزم، بانیان و منتظمین، سالانہ محفل نعت، اور اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے. برادر محترم، حضرت مولانا قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب نے حکم فرمایا، حضرت علامہ مولانا قاری محمد اجمل اویسی صاحب معروف خطیب، آپ بھی تشریف فرمائیں. برادر محترم عاشق رسول جناب طالب حسین مہروی صاحب، جملہ علماء کرام، نعت خوانان گرامی قدر، حفاظ قرہ، سامعین و حاضرین، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہوئے. سورہ یوسف دا آخری حصہ بیان کرنا ہے. عام طور تے ایسا ابتدا تو بیان کرنے ہیں، اجاں ڈو رکوع نہیں مکے ہوندے، وقت مک ویندے. بہت اہم صورت، ہر صورت اہم ہے، مگر یہ وہ صورت ہے جس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، اپنی اولاد کو سورہ یوسف سکھاؤ. جاگ دے بیٹھے ہو جی، ماشاءاللہ. گھر دے صحن تو گن کے شاہی محلات تک، اندھیرے کھوئیں دی تاریکی تو گن کے بازار دے سوجلے تک، زندان دی تاریکی تو گن کے تخت شاہی دی منزل تک، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا سورہ یوسف وچ بیان نہ ہوئے. قرآن مجید دا 12واں سپارہ سورہ یوسف، سپارے دا نمبر بھی 12 اور سورت دا نمبر بھی 12. الفاتحہ 1، البقرہ 2، آل عمران 3، النساء 4، المائدہ 5، الانعام 6، الاعراف 7، الانفال 8، التوبہ 9، یونس 10، ہود 11، یوسف 12. سپارہ ہی 12، سورت دا نمبر بھی 12. اس سورت دے رکوع ہی 12 ہیں، اور اس سورت وچ کچھ بھراواں دا ذکر ہے، وہ بھرا ہی 12 ہیں. توجہ ہے جی میری طرف؟ اچھا میں تو اچھا جی جی دوستان دی سہولت واسطے بہتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. حاضرین، سورت کا آغاز بہت ہی دلکش ہے، مگر ہم نے چونکہ آخری حصے میں گفتگو کرنی ہے
صرف خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مالک بن زار نامی سرزمین شام کے ایک تاجر کے ہاتھ بیچ دیا 22 کھوٹے سکوں کے عوض۔ خریدنے والے نے سرزمین مصر جا کر، یوسف علیہ السلام کا وزن 40 کلو تھا، انہوں نے 5 گنا سونا، 5 چیزیں 5 گنا، 200 کلو سونا، 200 کلو چاندی، 200 کلو جواہر، 200 کلو عنبر، 200 کلو کستوری کے عوض یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس بولی کی منزل پر کوئی نہ پہنچ سکا۔ 5 چیزوں کے عوض یوسف علیہ السلام کا سودا ہوا۔ 8 چیزیں اور تھیں۔ عزیز مصر نے کہا سوداگر کو، تاجر کو وہ بھی دے دو تاکہ اس کی کوئی حسرت باقی نہ رہے، اور بلا کے کہا کہ آپ تاجر ہیں، آپ جو چاہتے تھے وہ بھی دے دیا، جو نہیں چاہتے تھے وہ بھی دے دیا، لیکن ایک نصیحت ہے، ایسا مال منڈی میں نہیں لایا جاتا۔ حاضرین، چونکہ میں ابھی خلاصہ عرض کر رہا ہوں، محل میں لے آئے 2 اہم واقعات ہوئے۔ ایک میں بی بی زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے غیر شرعی توجہ چاہی، دوسرے واقعے میں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں۔ تو زلیخا نے دھمکی دیتے ہوئے کہا لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرین، اگر یوسف نے میری بات نہ مانی تو اسے میں ضرور جیل میں زندان میں ڈال دوں گی اور اسے حقیر لوگوں میں کھڑا کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی تھی زلیخا کہ میں انہیں جیل بھجوا دوں گی، اور یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس طرف یہ مجھے بلاتی ہے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ میں جوانوں کو ضرور اپنی طرف توجہ دلاؤں گا، جس طرف یہ بلاتی ہے السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس عمل سے جس کی طرف یہ بلاتی ہے۔ کیا عصمت نبوت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لہ ربہ، کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ نے یوسف کو جیل میں ڈال دیا تھا، فرمایا نہیں، ہم نے تو ان کی دعا قبول کی تھی۔ وہاں 2 جوانوں نے خواب دیکھا، عرض کی آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو ویسے ہی بات کر دی تھی، ہم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب جو ہم نے کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ایک بری ہو گیا، بحال ہو گیا نوکری پہ، اور ایک کو سزا ہو گئی، سزائے موت ہو گئی، دونوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ جان چلی گئی لیکن ایمان بچ گیا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا عرصہ دراز کے بعد، معبرین ناکام ہو گئے، تو جام پلانے والے مشروب پر معمور اس نوجوان کو یوسف کی یاد آئی، کہتا ہے مجھے جس نے توحید کا جام پلایا تھا وہ تو زندان میں بیٹھا ہے، میں اس سے جا کے خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں۔ خواب کی تعبیر بادشاہ کو مناسب لگی، اس نے کہا کہ ایسے شخص کو زندان میں نہیں حکومت میں ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر الزام ہے کہ میں نے خیانت کی ہے عزیز مصر کے معاملے میں، جب تک میرا خائن ہونا لوگوں کے سامنے ہے تو میں کیسے حکومت میں آ سکتا ہوں؟ پہلے یہ واضح ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی، پھر حکومت کی بات ہوگی۔ زنان مصر کو بلایا گیا، انہوں نے کہا زلیخا نے اعتراف جرم کیا تھا، دھمکی دی تھی۔
زلیخا کو بلایا گیا، 12ویں سپارے کی آخری 2 آیات ہے، الآن حس الحق۔ زلیخا نے کہا اب وقت آ گیا ہے، حق سر چڑھ کے بولنے لگا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، بری ہو گئے۔ شاہ مصر نے کہا کہ جناب یوسف آپ فرمائیے کون سا عہدہ لینا پسند کریں گے؟ فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، میں چاہتا ہوں مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ اگر ملک کی ترقی چاہتے ہو تو پھر وزیر خزانہ ہونا میرا ضروری ہے۔ انی حفیظ علیم، ایک تو میں حفاظت کرنے والا ہوں، دوسرا میں علم رکھنے والا ہوں۔ میں نے کوئی ادھر ادھر بات نہیں کرنی، آپ سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا ہے۔ سرکار یوسف علیہ السلام کا صرف واقعی اگر سننا سنانا صرف یہاں تک بات محدود نہ ہو، یہ تسلی کی جائے کہ انہوں نے مصر کو کیسے ترقی بخشی تھی، سبحان اللہ کی اجازت ہے آپ کو، تو مزید آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مہربانی جی مہربانی جی مجھے ابھی یہاں سے آگے جانا ہے، میں نے عرض کے آخری حصہ بیان کریں گے۔ 7 سال ملک میں گندم ہوئی، 7 سال قحط شروع ہو گیا۔ بر اعظم افریقہ ہے مصر، اس طرف مصر ہے اور اس طرف کنعان ہے۔ کنعان موجودہ ناجائز ریاست اسرائیل، یہ حصہ کنعان کا تھا، ادھر کچھ حصہ فلسطین میں ہے، کچھ اسرائیل میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام ان کی جو زمینیں تھیں کنعان میں، وہ مسلمانوں نے یہود کے ہاتھ بیچ دی ہے، اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے۔ آپ بلا عذر شرعی اپنی زمین بیچ نہیں سکتے، آپ مالک نہیں ہیں، آپ مزہرے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ حاضرین، وہ زمینیں یہود کے قبضے میں ہیں، وہ کنواں بھی جس میں یوسف علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ اب میں نے یہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ مصر میں قحط ہے اور ارد گرد کے ممالک میں قحط چھا چکا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی فصل اتنے تھوڑی سی گندم ہوئی ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہے۔ بیٹوں کو بلایا، فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں ایک حسن کا بادشاہ ہے، ایک خلق کا بادشاہ ہے، ایک عدل کا بادشاہ ہے، اسے مصر میں حکومت مل چکی ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ گندم بانٹ رہا ہے۔ پیسے لے جاؤ، اسے کہنا ہم نے قیمت سے گندم لینی ہے، ذرا جاؤ اس سے گندم لے کے آ جاؤ۔ یہ 10 بھائی، یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے روانہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے دورے پہ پہنچے، مال مقرر تھے، لوگ مقرر تھے، آئے تو جب گزر رہے تھے تو کانوں میں آواز آئی، شائستہ لہجہ تھا، کوئی سنی ہوئی آواز تھی، مانوس آواز تھی، دل کو لبھانے والی آواز تھی، اور مادری زبان تھی۔ رک گئے، فرمایا میری مادری زبان میں یہاں کون بولا ہوگا؟ دیکھا تو وہ 10 کے 10 موجود تھے جنہوں نے 22 کھوٹے سکوں کے عوض یوسف کا سودا کر دیا تھا۔ انہیں اپنے سامنے پایا، جی کرتا تھا اتر جاؤں سواری سے، انہیں سینے سے لگا لوں۔ مالک کا حکم ہوا، ابھی ان کا سینہ پاک نہیں ہوا، نبی کے سینے کے ساتھ سینہ لگنے کے لائق نہیں ہے۔ سواری سے اتر گئے، نوکروں کو بلایا، فرمایا یہ جو 10 جوان ہیں ان سے کہو کہ ذرا محل میں آ جائے۔ محل میں انہیں لے کے پہنچے، فرمایا تمہاری زبان الگ ہے، تمہارا لباس اور تمہاری زبان بتا رہی ہے کہ آپ پردیسی ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، دور سے آئے ہو کسی غیر ملک سے۔ انہوں نے کہا جی ہم کنعان سے آئے ہیں۔ فرمایا تمہارے آنے سے برکت ہوئی ہے ہماری زمین پر، وہاں بہت لاجواب لوگ رہتے ہیں،
آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ کہنے لگے ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم اسحاق کی نسل سے ہیں، ہم یعقوب کے بیٹے ہیں۔ فرمایا اچھا ہوا آپ آ گئے، تو کیا یعقوب نبی کے 10 بیٹے ہیں؟ نہیں سرکار، ان کے بیٹے تو 12 تھے، آج کل 11 ہے۔ فرمایا وہ 12ویں کا کیا ہوا؟ کہنے لگے اسے بھیڑیے نے کھا لیا تھا۔ فرمایا ایک کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور آپ 10 یہاں ہیں، وہ 11واں کہاں ہے؟ کہا وہ ابا جی کا دل لبھانے کے لیے کنان میں بیٹھا ہے۔ فرمایا آپ آرام کر لیں، آپ کو گندم دیں گے۔ گندم دے دی۔ فلما جہزہم بجہازہم قال اتونی باخ لکم من ابیکم، یہ آپ کے لیے گندم ہے۔ قافلہ تیار ہوا تو فرمایا اب جب آنا تو اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، آپ دیکھ رہے ہیں میں پیمانے بھر کے دیتا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، اور میرے جیسا کوئی مہمان نواز بھی نہیں ہے۔ میں صرف پیسوں کے عوض گندم نہیں دیتا، میں مہمان نوازی بھی کرتا ہوں، دور سے آنے والوں کی قدر بھی کرتا ہوں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم نے اپنے بھائی کو نہ لانا ہو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر اسے نہ لانا ہو تو خود بھی نہ آنا، نہ گندم ملے گی نہ قرب ملے گا، نہ ساتھ بیٹھنے دوں گا نہ گندم دوں گا۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، اپنے ابا کی منت کریں گے ضرور کام ہو جائے گا، منت سماجت کریں گے وہ مان جائیں گے۔ حاضرین، یہ جب روانہ ہونے لگے تو اپنے غلاموں کو بلایا، فرمایا غیور لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، بغیر پیسوں کے گندم نہیں لیں گے، ان سے پیسے وصول کر لینا۔ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، اس کے بعد ان کے سامان میں بورے میں پیسے واپس رکھ دینا۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الیہم لعلہم یرجعون، جب یہ لوٹ جائیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے ان سے پیسے نہیں لیے، انہیں گندم دی ہے۔ میں راستے کے حال نہیں بتا سکتا، آپ کو قرآن مجید کے ضمن میں ہی وقت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ فلما راجعوا الى ابیہم، اپنے ابا کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ قالوا یا ابانا منع منا الکیل، وہاں جو بیٹھا ہے آدمی وہ پیمانے بھر کے دیتا ہے، حسن کا بادشاہ ہے، خلق کا بادشاہ ہے، جمال کا سلطان ہے، دلکش و دل آویز ہے، بہت و حسین ہے اور بہت ہی لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ سرکار اس نے گندم بھی دی ہے، بورے کھولے تو پیسے بھی نکل آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں انہیں پیسوں کے عوض گندم دی تھی، وہ سکے اس لیے رکھ دیے تھے تاکہ ابا کی خدمت ہو جائے۔ اب کہنے لگے فارسل معنا اخانا نقتل، ابا حضور اب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، نقتل ہم ہیں حفاظت کرنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے بنیامین کو۔ آپ نے فرمایا آپ کے ساتھ بھیج دو، آپ کے ساتھ، آپ تو وہی ہیں، آپ نے ہی کہا تھا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ کچھ کھا پی لے گا، کچھ دوڑ دھوپ کر لے گا، اس میں نکھار آ جائے گا، اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ ہی تو تھے جنہوں نے اپنے باہیں پھیلا کر، بازو پھیلا کر کہا تھا، آپ نے ہی دعویٰ کیا تھا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ہم پہلوان ہیں، اور پھر واپس آئے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ آج پھر میں تمہیں بنیامین دے دوں، تم تو وہی ہو۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 10 کے 10 کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ فرمایا نہیں بھیجوں گا، فَإِن لَمْ تَأْتُوا، فرمایا لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، ہرگز نہیں بھیجوں گا، حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، یہاں تک کہ جب تم مجھے کوئی وسیلہ پیش کرو، کوئی واسطہ پیش کرو، مجھے یقین دلاؤ، کوئی محکم بات کرو، کوئی بڑی بات کرو، کوئی میرے سامنے قسم اٹھاؤ
تاکہ میں تمہیں بنجامین دے دوں۔ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آخری نبی محمد مصطفیٰ کی قسم ہم ضرور بنجامین کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا تم نے کیا بات کر دی ہے؟ یعقوب علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اب تم نے جو وسیلہ پیش کیا ہے، جو قسم اٹھائی ہے، یہ تو ایک بنجامین ہے، اگر 1000 بنجامین بھی میرا ہوتا تو محمد مصطفیٰ کے نام کے آ جانے کے بعد ان کی قسم پر میں سارے ہی مصر بھیج دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ فرمایا اب ہم تمہیں رخصت بھی دے رہے ہیں، ایک چھوٹ بھی دے رہے ہیں، تم پر ایک مہربانی بھی کر رہے ہیں، تم پابند ہو واپس لانے کے، لیکن الا ان یحاط بکم، ایک رخصت ہے تمہیں، ہاں اگر تم سب پھنس جاؤ اور نہ لا سکو تو ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ فلما آتوہ موثقہم، انہوں نے وہ پختہ یقین دلانے کے لیے بڑی قسم اٹھائی تو کہنے لگے اللہ سے میں راضی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ روانہ کیا اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے شہزادے مصر کے 7 دروازے ہیں تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ کیوں فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک دروازے سے نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بد نظر شخص وہاں موجود ہو اور کسی کی بد نگاہی کا اثر میرے بیٹوں پہ ہو جائے۔ حسین تھے، بہت حسین تھے یوسف، مگر سارے ہی حسین تھے۔ یعنی آج تقریر بھی میرے ذمہ اور سبحان اللہ بھی میرے ذمہ۔ میں نے عرض کیا ہے بہت حسین تھے سرکار یوسف علیہ السلام، مگر سارے ہی حسین تھے۔ فرمایا یہ میرے حسین بیٹے 11 بیٹے ایک ہی دروازے سے داخل ہوں اور کسی کی نظر بد کہیں میرے بیٹوں کو متاثر نہ کر دے۔ آپ کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے پوچھیں، نظر بد کا نقصان سب مانتے ہیں۔ نظر بد اونٹ کو قربان گاہ تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ نظر بد کا نقصان مانتے ہیں، نیک نگاہ کا فیض نہیں مانتے۔ بھئی نظر بد کا اتنا نقصان نہیں ہے حسین نگاہوں کا جتنا فیض ہے۔ کچھ لوگ شفا ہوتے ہیں، یوسف کی تو بات ہی کچھ اور ہے، مگر یہ سارے لوگ ہی نرالے تھے۔ غلطی ہو گئی تھی مگر یہ عالم لوگ تھے۔ عالم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ توبہ دیر سے کرتا ہے۔ جاگ رہے ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ حاضرین فرمایا مختلف دروازوں سے، میرے پیارے سامعین میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ جتنے دروازوں سے بھی داخل ہوتے انہیں سنبھالنے کے لیے وہاں لوگ موجود تھے۔ انہیں تو قرب شاہی کی خواہش تھی اور گندم لینا تھا، گندم انہوں نے لینا تھی۔ ایک تو گندم کی ضرورت تھی انہیں اور ایک قرب شاہی کی خواہش تھی۔ ان کے تو مسئلے صرف 2 تھے، تقرب بادشاہ کا اور گندم ان کی ضرورت کے لیے، ان کے مہمانوں کے لیے، خانقاہ کو چلانے کے لیے۔ مگر جو اس طرف ایک ہستی تھی، ایک شخصیت تھی، وہاں جو موجود تھا ان کا مسئلہ اور تھا۔ ان کے سینے میں محبت کا ایک طوفان تھا، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ یہ جس دروازے سے بھی آتے ان کے آدمی موجود تھے۔ یہ داخل ہوئے تو انہوں نے انہیں تھام لیا، کہا آپ عبرانی ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ بھائی آئیں گے عبرانی، تو انہیں سیدھا محل میں پہنچا دیا۔ فرمایا آپ کا آنا بہت بابرکت ہے ہمارے ملک مصر کے لیے، آپ آتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں۔
یعقوب علیہ السلام نے ان سے ایک بات کی تھی، جب انہوں نے کہا کہ بات، وہ کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو لے کے آنا، فرمایا وہ گندم بیچتا ہے یا وہ ہمارے بارے میں باتیں پوچھتا ہے؟ شاید مصر سے کہنا کہ تمہارے ملک کی تجارت بڑھ رہی ہے، تم نے گندم کو ذخیرہ کیا ہے، تم نے منصوبہ بندی کی ہے، تمہارا ملک ترقی کر رہا ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ تم پوچھتے ہو کہ ہماری اولاد کتنی ہے اور ہمارے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ عرض کی سرکار ان سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا، وہ بڑے ہیں، مرضی کے مالک ہیں۔ بنجامین آ گئے، سب ساتھ تھے، فرمایا ہر کوئی اپنے مادری بھائی کے ساتھ بیٹھ جائے، مادری بھائی کے ساتھ۔ سب بیٹھ گئے، بنجامین تنہا بیٹھے تھے، رو رہے تھے، یوسف کو دیکھ رہے تھے، تکتے جا رہے تھے، بلا تجدد و انقطاع دیدار یوسف، بغیر کسی وقفے کے۔ یوسف علیہ السلام نے بنجامین کی اس اضطراب کو محسوس کیا، آئے اور ساتھ آ کے فرمایا بنجامین یہ آپ تنہا کیوں بیٹھے ہیں اور یہ رو کیوں رہے ہیں اور مسلسل مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ 3 سوال تھے۔ عرض کی سرکار تنہائی تو ہمارے نصیب میں ہے، میرا بھائی تھا یوسف، آج جہاں ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ فرمایا اور رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں یوسف پیارا ہی اتنا تھا، ان کی یاد آتی ہے میں روتا رہتا ہوں۔ فرمایا مجھے کیوں مسلسل دیکھ رہے ہو؟ کہا سرکار اگر آپ ناراض نہ ہوں، آپ حکومت میں ہیں، ہم گندم لینے آئے ہیں، اگر آپ ناراض نہ ہوں، میرے بچپن کی یادیں ہیں جو میں نے کم سنی میں یوسف کو دیکھا تھا، اور میں سوچ رہا تھا اگر آج میرا بھائی یوسف اگر آج میرے سامنے ہوتا تو جیسے آپ لگ رہے ہیں ایسا ہی یوسف ہوتا۔ قریب ہی بیٹھ گئے، فرمایا پھر میں بیٹھ جاؤں؟ کہا سرکار آپ مالک ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ بیٹھ گئے، فرمایا بنجامین شادی کر لیتے، بیوی گھر میں آ جاتی ہے، زندگی ایک نئے رخ کی طرف توجہ تقسیم ہو جاتی ہے، حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ بنجامین کہتا ہے سرکار میں نے شادی کر لی ہے، مگر یوسف کا زخم ہے جو مٹتا ہی نہیں ہے۔ کہا اگر اللہ اولاد دے دے، بچوں سے پیار ہوتا ہے، گھر میں رونق ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے مجھے اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں، مگر یوسف کی جگہ اپنی ہے۔ فرمایا بیٹوں کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی سرکار ایک کا نام رکھا ہے زیبن، ایک کا نام رکھا ہے عیرن، ایک کا نام رکھا ہے یوسف۔ فرمایا یوسف کیوں رکھا ہے؟ کہتا ہے جب گھر کے صحن میں اپنے بیٹے کو یوسف پکارتا ہوں، میرے بابا کا دل مچل اٹھتا ہے، ان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہے اور میرے گھر میں روشنی ہوتی ہے یوسف کے نام سے۔ فرمایا بنجامین محبوب کو پانے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، اگر تمہیں یوسف مل جائے وطن چھوڑ دو گے؟ سرکار چھوڑ دوں گا۔ فرمایا تمہیں چور کہا جائے، الزام آ جائے تو کیا محبت میں الزام کو سعادت سمجھو گے؟ سرکار مجھے یوسف چاہیے، الزام کا مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر جذبات کو قابو میں رکھنا، یہ سامنے بیٹھے ہیں، انہیں خبر نہ ہو انہوں نے کیا کہا تھا یوسف کے بارے میں۔ سرکار انہوں نے کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ فرمایا پھر کیا یقین ہو گیا تھا؟ کہا نہیں، ابا نے نہیں مانا، میں نے نہیں مانا۔ فرمایا پھر ذرا راز کو راز رہنے دینا، مجھے یوسف کہتے ہیں۔ میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھوں؟ فرمایا انی انا اخوکا، یہ نہیں کہا انا یوسف، کہا انا اخوکا، میں تیرا بھائی ہوں، صیغہ واحد کے ساتھ، انا اخوکا، میں آپ کا بھائی ہوں۔ حوصلہ رکھنا۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کسی ملازم کو راز میں شریک نہیں کیا، بیٹے کو بلایا، فرمایا ان کے بورے میں پیالہ رکھ دینا۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جب قافلہ تیار ہوا تو انہوں نے سونے کا پیالہ جو بادشاہ کے مشروب پینے کا تھا، خاص پیالہ، وہ انہوں نے بورے میں رکھ دیا، اور پیچھے سے سرکاری افسر کو بھیجا جو اس محل کا نگران تھا،
اسے بھیجا کہ جاؤ انہیں بلاؤ، ہمارا پیالہ غائب ہے۔ سرکاری افسر کو کچھ پتہ نہیں تھا، اس کو تو حکم دیا گیا، وہ ڈیوٹی پر مامور تھا۔ ثم اذن مؤذن، اس نے آواز دی، ایتھا العیر، قافلے والو رک جاؤ، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ ان کے سامنے یوں کوئی اونچی آواز سے بولنے والا نہیں تھا۔ عالم فاضل تھے، بڑے لوگ تھے۔ کہا ہم اجنبی ہیں، پردیسی ہیں، آپ گندم بھی دیتے ہو، الزام بھی لگاتے ہو، تمہیں ہمارے مقام کا احساس نہیں ہے؟ سرکار یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا یہ بھائی ہیں، نواب ہیں، پہلوان آدمی ہیں، لڑ پڑیں گے، اس لیے خود جلدی سے آ گئے۔ ادھر تکرار ہو رہی تھی، کہنے لگے آپ نے چور کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ محل میں آپ تھے اور کوئی نہیں تھا۔ نفقد صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ ہم گم کر بیٹھے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، ہم کسی لشکر کو نہیں جانے دیں گے۔ انا بھی زعیم، وہ کہتا ہے میں خود ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں، میں نے آگے جواب دینا ہے۔ یہ مصر ہے، یہاں شرارت نہیں چلتی۔ یوسف علیہ السلام آ گئے، فرمایا کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اے گورنر مصر آپ چہرہ شناس ہو، آپ لوگوں کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ ہم پردیس سے آئے، آپ نے ہمیں سینے سے لگایا، آپ نے ہمارے مقام کو پہچانا، لیکن یہ ناشناس لوگ ہمیں چور کہہ رہے ہیں۔ تم جانتے ہو نہ ہم فسادی ہیں نہ چور ہیں۔ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم فساد کے لیے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ فرمایا اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ان کا پیالہ چوری ہوا ہے اور آپ محل سے نکلے ہیں، اور آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنا صرف بتا دیں آپ عالم ہیں۔ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو گئے، چوری ثابت ہو گئی، تو تمہاری شریعت میں سزا کیا ہے؟ ہم مصر کا قانون نافذ نہیں کریں گے، ہم تم پر یعقوب کی شریعت نافذ کریں گے۔ بتاؤ شریعت یعقوب میں تم 11 عالم ہو، سارے مفتی ہیں، بتاؤ شریعت میں کیا سزا ہے، تمہارے ہاں کیا سزا ہے؟ کہنے لگے قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، جو چوری کرتے ہوئے ہمارے ہاں پکڑا جائے وہ اس کا غلام ہوتا ہے جس کی چوری کرے۔ اب جس سے پیالہ پکڑا جائے گا وہ اس کا غلام ہوگا جس کی اس نے چوری کی ہے۔ فرمایا اس بات پہ قائم رہنا، اس میں جھگڑا کیا ہے، تلاشی دے دے۔ فَبَدَأَ بِعَوْيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، سب کی تلاشی ہوئی، آخری بورے سے پیالہ بول پڑا، اس نے کہا ہم یہاں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل کوئی یوسف کو مورد الزام نہ ٹھہرائے، کوئی یہ نہ کہتے پھرے کہ یوسف نے کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کدنا لیوسف، یوسف کے لیے کیا تھا لیکن ہم نے کیا تھا، پیالہ ہم نے رکھوایا تھا، بھیجنے والے کو ہم، بلانے والے کو ہم نے بھیجا تھا، چور کہنے والے سے ہم نے کہا تھا کہ تو کہہ دے، سارا کام ہم نے کیا تھا، پیالہ بھی ہم نے رکھوایا تھا، انہیں چور بھی ہم نے کہلوایا تھا، بلانے والے کو ہم نے بھیجا تھا، سارا نظام ہی اپنا تھا۔ فرمایا ہم ہی تھے دونوں طرف۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چور تو وہ تھے ہی نہیں، انہیں تو توقع ہی نہیں تھی کہ ہمارے بورے سے پیالہ نکلے گا، اور پیالہ جس کے بورے سے نکلے وہ خاموش کھڑا ہو۔ اب جلال تو آنا تھا، لوگ تو جلالی تھے۔ حاضرین پتہ ہے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر بن یمین نے چوری کی ہے تو یہ کون سی نئی بات ہے، اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، سارا درد برداشت کر گئے یوسف۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ 4 سال کے لیے پھپھی لے کے گئی تھی جب یوسف علیہ السلام سرکار کی امی فوت ہو گئی، 4 سال کے لیے پھوپھی لے کے گئی تھی۔ 4 سال بعد معاہدہ ختم ہوا، یعقوب علیہ السلام لینے کے لیے پہنچ گئے۔ پھوپھی مر جاتی اگر یوسف جدا ہو جاتے۔ یوسف بھی سوتیلی ماں کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے،
پھوپھی نے بلایا، ماتھا چوما، فرمایا یوسف کیا ارادہ ہے، ہمارے پاس رہنا چاہتے ہیں یا سوتیلی ماں کے پاس؟ کہا پھوپھی میں تو آپ کو امی کہتا ہوں، مجھے تو یہاں بہت قرار ہے۔ فرمایا پھر یعقوب کو نہ تو نہیں ہو سکتی، اگر میں کوئی ہیلا کروں آپ کو چور کہا جائے برداشت کر جاؤ گے؟ کہا پھوپھی اگر آپ کی گود نصیب رہے تو کوئی نہیں، کچھ بھی کہہ دیا جائے۔ وہ جو کرتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جبریل نے پہنایا تھا چیخا میں آ کر، نمرود کے چیخا میں، جو کرتا جنت سے آیا تھا جبریل علیہ السلام نے پہنایا تھا، ابراہیم نبی نے وہ کرتا اسحاق کو دیا تھا۔ اسحاق نے اپنے بیٹے کو نہیں دیا تھا، اپنی بیٹی کو وہ بڑی دولت دی تھی۔ وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ کے پاس تھا۔ یوسف علیہ السلام کو وہ کرتا دیا، انہوں نے وہ اندر پہن لیا اور آ کے بھائی کے پاس بیٹھ گئیں کہ وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں۔ اور جب سج دھج کے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو پھر یعقوب کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ جب کچھ ہی وہ چل پائے تو پیچھے سے آواز دی، یعقوب ٹھہریے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا چور نہیں ہے۔ کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ شریعت میں چور کی سزا کیا ہے۔ فرمایا جو چوری کرے وہ اس کا غلام ہوگا جس کی چوری کرے۔ فرمایا پھر تلاشی لے لیں۔ تلاشی لی گئی تو وہ کرتا موجود تھا۔ فرمایا میرا تو سب سے قیمتی اثاثہ یہی کرتا ہے جو یوسف پہن کے جا رہے تھے۔ سرکار اب آپ کی شریعت، آپ مسکرا پڑے۔ فرمایا میرا بیٹا چور نہیں ہے لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ جاگ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ پھوپھی کا سبق یوسف کو مصر میں یاد آیا۔ بھائیوں نے کہا یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اگر بنجامین نے چوری کی ہے یہ کون سی نئی بات ہے؟ ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ سرکار یوسف علیہ السلام جلال میں آئے، اللہ نے فرمایا ٹھہریے یوسف، جلال کا موقع نہیں ہے، میں تمہارا رب ہوں، بھائی ہے، کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ جب پھوپھی نے کہا تھا تو خاموش ہو کے کھڑے رہے، میرا یعقوب خالی واپس آ گیا تھا، اب بھائیوں نے کہہ دیا ہے تو بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ سبحان اللہ۔ صرف اتنا فرمایا قال انتم شر مکانا، ابھی تک تم نے برا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ بات وہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اب منت پہ اتر آئے، منت سماجت پہ۔ یا ایوہ العزیز، اے مصر کے گورنر، ان لہو ابن شیخن کبیرہ، اس جوان کے والد گرامی وہ بہت بزرگ ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ فخذ احدنا مکانہ، آپ کے سامنے ہم 10 لوگ کھڑے ہیں، ہم میں سے جس کو چاہو اپنے پاس بٹھا لو اور اس کو چھوڑ دو، اسے جانے دو۔ ہم نے بڑی قسم دی تھی، بڑی باتیں کی تھی اور بڑا وسیلہ پیش کیا تھا، ابا حضور کی بڑی منت کی تھی، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے آپ احسان کرنے والے ہیں، آپ ضرور احسان کر دیں، ہم میں سے جس کو چاہے بٹھا لے، اس کو چھوڑ دے۔ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، ہمارا مال کسی اور سے پکڑا جائے اور کسی اور کو ہم بٹھا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا اذا لظالمون، یہ تو ظلم ہے اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ مصر ہے، یہاں قانون چلتا ہے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، انہیں یقین ہو گیا اب جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، تو قرآن فرماتا ہے پھر بڑے کو جلال آ گیا۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا تھا، جو عمر میں بڑا تھا، وہ روبیل تھا، اسے بعض نے روبن پڑھا ہے، یہ عبرانی ہے چونکہ، بڑا روبیل تھا۔ روبیل گھر کا نظام چلاتا تھا، ان سے چھوٹا شمون تھا، شمون مہمانوں کو سنبھالتا تھا، خانقاہ کو چلاتا تھا، ان سے چھوٹا یہودا تھا، یہ عدالت لگاتا تھا، شریعت یعقوب کے فیصلے جاری کرتا تھا، دانا و فہیم شخص۔ قرآن نے اس کی بات کی ہے کبیرہم، اس کو بڑا کہا ہے۔ سبحان اللہ فرما دیجئے۔
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله من قبل ما فرطتم في يوسف. کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. بھائیوں سے کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابا سے کیا گزارش کی تھی, ہم نے کون سا وہاں وسیلہ پیش کیا تھا, ہم نے انہیں یقین دلایا تھا, ہم محکم بات کر کے آئے تھے, ہم کسی کی عظمت کی قسم اٹھا کے آئے تھے. اب یہاں پیالہ پکڑا گیا ہے, اب بھائی تمہارا چور ثابت ہو گیا ہے. کہتے ہیں اب کس منہ سے ابا کے سامنے جاؤں. کہتے ہیں میں تو اب نہیں جاؤں گا, میں تو صرف اس صورت میں جا سکتا ہوں ان یاذن لی ابی, یا خود ابا مجھے بلائے, او یحکم اللہ لی, یا مجھے موت آ جائے اور میں مردہ ہو کے یہاں سے جاؤں, یا یہاں سے میری میت جائے گی یا مجھے ابا بلائے گا, میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. جاؤ اپنے ابا کے حضور, تم منہ دکھاتے پھرو, میں اپنے بابا کو کیسے منہ دکھاؤں. کہتے ہیں ما فرطتم فی یوسف, تمہیں یاد ہوگا ہم نے یوسف کے مسئلہ میں بھی ابا سے زیادتی کی تھی. یوسف علیہ السلام سن رہے تھے, ایک شخص جلال میں سچ بول رہا ہے. یہ تربیت کا مرحلہ تھا. ملک مصر کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی. وہ چاہتے تھے کہ آزمائش میں کون کیسی باتیں کرتا ہے. سبحان اللہ دی تو کوئی اجازت ہے جی, سبحان اللہ. ارجعوا الى ابیکم, لوٹ جاؤ اپنے ابا کے حضور. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق, آپ کے شہزادے نے چوری کی ہے. وہاں یہودا ٹھہر گیا مصر میں. یہ لوٹ آئے, آ کے عرض کی ابا حضور آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. فرمایا میرا بیٹا چور نہیں ہے, میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. ہائے ہائے سبحان اللہ. فرمایا میں شریعت کا انکار نہیں کرتا, میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. حاضرین, الزام لگا ہے بنجامین پہ چوری کا. یہ بڑے صدمے کی بات ہوتی ہے, یہ والد کے دل سے پوچھئے. لیکن حالات تو یہ تھے کہ وہ بنجامین کو یاد کر کے روتے, مگر قرآن مجید فرماتا ہے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور کیا بات زبان سے جاری ہوئی, کیا کلمہ جاری ہوا. فرمایا یا اسفا علی یوسف, اے میرے پیارے بیٹے یوسف. بنجامین کو نہیں یاد کیا. گرفتار بنجامین ہوا ہے چوری کے الزام میں, لیکن وہ پرانا زخم یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم, اور زخم برداشت کرنے کی اس کوشش میں دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں. یوسف جیسے حسین کی فرقت میں جن کی آنکھیں سفید ہوئی ہیں انہیں یعقوب کہتے ہیں, اور کربلا میں علی اکبر جیسے جواں شہزادے کی جدائی میں جن کے بال سفید ہوئے ہیں اسے حسین کہتے ہیں. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, میرے تو دکھ درد کا مالک اللہ ہے. ہائے ہائے واہ یعقوب, سبحان اللہ. اب تیسری بار پھر بیٹوں کو بھیجنا تھا. اب 9 تھے جنہیں بھیجا جا رہا تھا. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے, اب یعقوب نے کیا فرما رہے ہیں. فرمایا یا بنی جا, اے میرے بیٹے, اذهبوا, جاؤ مصر, فتحسسوا من یوسف واخیہ, وہاں جا کے میرے یوسف کو تلاش کرنا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بھائی جو کہتے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے انہی سے کہا جا رہا ہے فتحسسوا من یوسف, میرے یوسف کی خوشبو محسوس کرنا. تحسسوا, ان کی خوشبو محسوس کرنا. وَأَخِيهِ, اور بنجامین کا حال معلوم کرنا, وہ کس حال میں ہے. وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. إِنَّهُ لَا يَيَّسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ تو کافر ہیں.
اور کہتے ہیں بیٹے مجھے ایک بات بتاؤ، اس بندے کو کیا ہے مصر والے کو؟ اس نے پہلی بار تم سے پوچھا تھا کہ تم بھائی کتنے ہو، پھر وہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھتا تھا، پھر بنیامین کے لیے اس نے کہا اسے بلا کے لاؤ، اس نے گندم دینی ہے یا ہمارے قوائف جمع کرنے ہیں؟ پھر آپ بھائی کو لے گئے، انہوں نے عذر کر کے اسے بٹھا لیا. پہلی بار اس نے پیسے واپس کر دیے تاکہ یہ لوگ ضرور واپس آئیں. دوسری بار اس نے پرواہ نہیں کی، تمہیں بھیج دیا. اب پھر گندم لینے کے لیے جا رہے ہو، جاؤ اللہ تمہاری مدد فرمائے. جاگ رہے ہیں آپ نا؟ بیٹوں کو بھیج دیا. ایک خط لکھا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے نام، عزیز مصر کے نام. قاصد کو بلوایا، کاتب سے کہا خط لکھو. ایھا العزیز انا یعقوب بن اسحاق ابن ابراہیم، میں یعقوب اسحاق کا بیٹا ابراہیم کا پوتا ہوں. عزیز مصر میں تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے ایک بیٹے کو چوری کا الزام دے کے آپ نے اپنے پاس بٹھا لیا ہے. میرا ایک بیٹا عالم جلال میں مصر میں رکا ہوا ہے، اور میرے 9 بیٹے عازم سفر ہے، وہ آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں. میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، مجھے یعقوب کہتے ہیں، میرے بیٹوں کو نقصان نہ پہنچنے پائے. اگر اے عزیز مصر میرے بیٹوں کے ساتھ آپ نے کوئی سختی کی اور مجھے تکلیف پہنچی اور میں نے ضرر کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تمہارے لیے نقصان کی دعا کر دی، تو تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی. اگر انہیں یاد نہ رہے تو پھر مجھے ابراہیم کا بیٹا نہ کہنا. یہ خط لکھ کے بھیج دیا. خط تو یوسف علیہ السلام کے پاس ہی جانا تھا. یہ 9 بھائی پہنچ گئے، یہودا کو ساتھ لیا، دربار میں پہنچے. یا ایھا العزیز، اے مصر کے پیارے حسین گورنر، ان اب یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، مصائب کا ہجوم ہے ہمارے گھر میں، ہم تکلیفوں میں جکڑے گئے ہیں. ایک طوفان ہے بلاؤں کا جن میں ہم گھر چکے ہیں. مصیبتیں منہ کھول کے کھڑی ہیں، ایک کرم کرنا ہم پر. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آج ہمارے پیمانے بھر دینا، ہمیں بہت گندم دینا. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ صدقہ خیرات بھی ہمیں عطا کرنا. إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اللہ صدقہ کرنے والوں کو خالی نہیں رہنے دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. عالم اسلام دے عظیم ثنا خان مصطفیٰ، عظیم نعت گو شاعر، فخر ثنا خانان پاکستان جناب الحاج احمد علی حاکم صاحب، ماشاءاللہ آپ تشریف کہنا ہے. جی آئیں کو ویلکم. سبحان اللہ. بہت ہی مقبول، معروف اور محبوب شخصیت، لائق تکریم، عاشق رسول، وارفتہ محبت اہل بیت، سیدہ پاک کے نوکر، آل رسول کے مدح خان، جناب احمد علی حاکم، آپ تشریف فرما ہوئے، اور ہم تقریباً گفتگو کو سمیٹنے والے ہیں. سبحان اللہ تو فرما دیجئے. ماشاءاللہ.
میں نے عرض کیا ہے کہ اب منت سماجت کر رہے تھے، مسنا و اہلنا الدر، اے عزیز مصر ہمیں مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، فاوف لنا الکیل، ہمارے پیمانے بھر دینا، آج ہمارے بورے میں کوئی گنجائش باقی نہ رہے، ہمارے پاس پیسے کم ہیں، وتصدق علینا، ہمیں صدقہ بھی دینا، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔ عزیز مصر سے بات ہو رہی تھی، صدقہ صرف آل محمد پر حرام ہے، باقی کسی نبی کی اولاد پہ صدقہ حرام نہیں ہے۔ اگر باقی کسی نبی کی اولاد پر صدقہ حرام ہوتا تو ہم پر بھی حرام ہوتا، چونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں اور آدم نبی تھے۔ جن پر صدقہ حرام ہے ان کی کوئی خاص تعظیم بھی ہے، سبحان اللہ تو فرما دیجیے۔ فرمانے لگے کہ ہم آپ کو دیں گے، پہلے بھی گندم دیتے ہیں، آج بھی دیں گے، لیکن صرف اتنا بتاؤ کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا آپ نے، یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ انہیں تو بھیڑیے نے کھا لیا تھا۔ فرمایا بھیڑیے نے کھا لیا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے تو یوسف کو بیچا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بنجامین کو ہم یہاں چھوڑ کے گئے تھے تو بنجامین نے اپنے شبہات شاہ کو منتقل کر دیے ہوں گے، اس لیے عزیز مصر انہی ضمن میں کہہ رہا ہے کہ بھئی یوسف کے ساتھ کیا تھا، انہیں بیچ دیا تھا، یہ شبہات ہیں بنجامین کے۔ کہتے ہیں آپ کو بنجامین نے غلط بات کہہ دی ہے، شبہات میں مبتلا کیا۔ فرمایا نہیں نہیں، بنجامین کو ایک طرف رکھیے، شبہات کی بات نہیں ہے، آپ نے جس مالک بن زار کے ہاتھ بیچا تھا وہ شخص مجھ سے کہتا ہے کہ آپ نے یوسف کو بیچا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں مالک بن زار کو لاؤں؟ کہتے ہیں جی بلایا جائے۔ مالک بن زار کہتا ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہچانا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہی تو عالم لوگ ہیں، عالم و فاضل تھے، میں نے ان سے ہی خریدا تھا یوسف کو 22 کھوٹے سکوں کے عوض، اور یہ ایک دوسرے سے کہتے تھے یہ سکے استعمال کے قابل نہیں ہیں، یہ پیسے ہم نے رکھنے نہیں ہیں، یہ بس رسم تجارت ہے، اس کو پورا کرنا ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں تھی انہیں۔ قرآن مجید نے بھی ضمانت دیا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، گنتی کے چند کھوٹے سکوں کے عوض انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یہ اس مسئلے میں زاہد تھے، انہیں زہد حاصل تھا، دنیا ان کے جوتے کی نوک پر تھی، پیسوں کے خواہش مند نہیں تھے، دنیا کی لالچ نہیں تھی۔ بھئی پھر اپنے بھائی کو کیوں بیچ دیا جب دولت ہی نہیں چاہتے تھے؟ فرمایا وہ چاہتے تھے کہ یوسف درمیان میں نہ ہو اور ہم نگاہ یعقوب کے حقدار ٹھہرے۔ فرمایا یعقوب کی نگاہ کا فیض چاہتے تھے جب یوسف نہیں ہوگا تو ہمیں براہ راست فیض ملے گا۔ فرمایا ہمارا یہ عادت یہ ہے، ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم تو وسیلے سے دیتے ہیں، یہ یوسف کے بغیر یعقوب تک پہنچنا چاہتے تھے اور برباد ہو گئے۔ حاضرین، جو یعقوب تک پہنچنے کے لیے یوسف کے بغیر پہنچنا چاہیں وہ تو برباد ہو جائیں، اور جو خدا تک پہنچنے کی کوشش میں ہوں بغیر محمد مصطفیٰ کے وسیلے کے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں یہی تو عالم لوگ تھے، انہوں نے پیسے لیے تھے لیکن کہتے تھے یہ حرام ہے مال، تو کہتے میں نے خود سنا تھا، کہنے لگے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو جھوٹ بول رہا ہے، آپ اتنا بتا دیں کہ شریعت یعقوب میں کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کہنے لگے سزا موت ہے۔ فرمایا آپ 10 کے 10 عالم ہیں، سب کا اتفاق ہے؟ کہنے لگے اتفاق ہے۔ کہا مالک بن زار ثابت کرو کہ تم نے خریدا تھا۔ انہوں نے سند نکالی، ہرن کے چمڑے پہ سند لکھی ہوئی تھی، سب کے دستخط موجود تھے۔ کہتا ہے سرکار یہ سند ہے، انہوں نے خود بیچا تھا، دستخط کر کے دیے تھے۔
یوسف علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا تمہاری شریعت تم پر نافذ ہے۔ سپاہ کو بلایا، انہیں لے جاؤ۔ راستے میں تھے، یہودا بول پڑا، کہتا ہے مر تو رہے، بول کے تو مرے، موت تو ہے لیکن کچھ کہنا تو چاہیے۔ ایک شخص حسن کا بادشاہ ہے، خلق کا بادشاہ ہے، اور ہمیں موت کے کنارے لگا رہا ہے اور ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کے پاس ہنر ہے، آپ بولیں۔ کہتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہم پہلے ملنا چاہتے ہیں۔ واپس آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتائیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں آپ کا فیصلہ عدل پر مبنی ہے، آپ نے مصر کا قانون نافذ نہیں کیا، ہم پر ہماری شریعت نافذ کی ہے، ہم اس فیصلے سے راضی ہیں۔ 60 سال سے ایک بوجھ ہے دل پر، ایک ضمیر کا بوجھ ہے جو ہم سے نہیں اٹھایا جا رہا۔ ہم مسلسل 60 سال سے جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، کب تک بولتے؟ آج مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہم دفن ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، ہمیں خالی مت سمجھنا، ہمارے بابا یعقوب ہیں، یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، اسحاق ابراہیم کا بیٹا ہے۔ ابراہیم کے دشمن کو لنگڑے مچھر نے مار ڈالا، اور اسماعیل کو چھری کے نیچے سے زندہ اٹھایا گیا، اور اسحاق کے دشمنوں کی خاک ان کی زمین لپیٹ دی گئی، انہیں الٹا کر دیا گیا، اور یعقوب ان کے دشمنوں کو کبھی عزت نہیں ملتی۔ ہمارے بابا جہاں قدم رکھتے ہیں برکت کے خزانے کھل جاتے ہیں، آپ ہمیں نہیں جانتے۔ اگر ہمارا ایک بھائی غائب ہے یوسف، 60 سال سے ابا بیت الحزن میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، جب انہیں خبر ملے گی کہ ان کے 10 بیٹے قتل ہو گئے ہیں، اور اگر انہوں نے نقصان کی دعا کے ہاتھ اٹھا دیے تو اے گورنر مصر یاد رکھنا تمہاری 7 نسلیں نہیں بھلا سکیں گی۔ اگر تمہیں سبق یاد نہ رہے تو ہمیں اولاد ابراہیم نہ کہنا۔ یہودا نے آ کے بات کہہ دی۔ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں وہ خط آیا جو ابھی چند روز پہلے ملا تھا، کاش خط موقع پہ آ جائے۔ جب یوسف علیہ السلام کی توجہ اس طرف گئی، کھڑے ہو گئے، فرمایا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، جب تم نادان تھے آپ نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھئی جب کسی کو چھوٹ دینی اور رخصت دینی ہو، جب کسی کو بچانا ہو تو کہہ دیا تھا ناسمجھی کی بات ہے۔ جب تم نادان تھے، یہ بات بتا رہی تھی کہ اب رخصت ہو رہی، فرمایا جب تم نادان تھے تم نے کیا کیا تھا؟ اعتراف جرم کے بعد، بھئی اقرار خطا کے بعد، خود کو مجرم کہنے کے بعد عرفان نصیب ہوتا ہے۔ اب جب اقرار کر چکے تھے اب معرفت نصیب ہوئی، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سبحان اللہ۔ اور کیا خوب فرمایا، انہوں نے اقرار کیا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میں کیسے فتح مکہ کی بات کروں، ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یاتی بصیرا، یہ میرا کرتا لے جاؤ بابا یعقوب کے پاس، وہ آنکھوں سے لگائیں گے، بینائی لوٹ آئے گی۔ اگر محبت سچی ہو تو محبوب کے کرتے سے بھی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں۔ بھائی ابھی کرتا تو فاصلے پر تھا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں محمد مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا، میں یوسف کی بات کر رہا ہوں، یعقوب کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اسی پرانی محبت میں مبتلا ہے
فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ، بھئی محبوب کی خوشبو محب کو آیا کرتی ہے۔ اگر یعقوب کو خوشبو آئی ہے یوسف کی، یہ بڑی بات ہے، لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ محب کو محبوب کی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں، لیکن حاضرین مدینے کا معاملہ الگ ہے۔ یہاں سرکار مدینہ میں بیٹھے ہیں، فرمایا انی لآجد ریح الرحمن من الجمن، مجھے یمن سے اپنے رب رحمان کے پیار کی خوشبو آتی ہے۔ حاضرین اگر یوسف کی خوشبو یعقوب کو آئے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ محب کو محبوب کی خوشبو آتی ہے، مگر یہاں محبوب فرما رہے ہیں ہمیں اویس کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ میں قبلہ حاکم صاحب کا وقت نہیں لینا چاہتا، وگرنہ وہ سخی ہیں، میرا ایک عرصے سے ان کے ساتھ تعلق ہے اور قدرت نے انہیں بہت نوازا ہے۔ اہل بیت کی نگاہ ہے ان پر۔ اس گھر سے کوئی اپنی مرضی سے محبت نہیں کر سکتا، وہ چاہیں تو محبت ہوتی ہے۔ میں آخر میں ان کی موجودگی میں ایک جملہ، میری وہ بحث نہیں کھولنا چاہتا، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین ایک کرتا وہ ہے جو یہودہ لے کے آئے تھے، کہا تھا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ذبح الشاۃ، انہوں نے بھیڑ کو ذبح کیا، کرتے کو خون لگایا اور کہا یہ ہے کرتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اٹھایا، فرمایا وہ کیسا بھیڑیا ہے جو میرے بیٹے کو کھا گیا ہے اور کرتا نہیں پھٹا۔ ایک کرتا وہ ہے جسے زلیخا نے تھاما ہے، کرتا پھٹا نہیں تھا، قدت قمیصہ، پھٹا نہیں تھا۔ پھٹنے کے لیے انقطاعت ہوتا ہے یا تمرقت ہوتا، پھٹا نہیں ہے، اس کی سلائی کھلی ہے۔ ابھی آپ کی توجہ نہیں ہوئی۔ ایک کرتا وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کا تھا اور زلیخا کے ہاتھ میں اس کا دامن آیا ہے۔ ایک کرتا یوسف علیہ السلام کا تھا جو انہوں نے بھیجا یعقوب کی آنکھوں کے لیے۔ ایک کرتا زلیخا کا تھا جسے یوسف نے ادھیڑ ڈالا، وہ قصہ بعد میں ہے، وہاں تک ہم نہیں جا سکتے۔ ایک کرتا وہ ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کے لیے تحفہ بھجوایا ہے۔ ٹھہریے، اور دو کرتے ایسے ہیں جو حشر کے روز حضور سرکار کی لخت جگر شہزادی سیدہ کائنات لے کے آئیں گی۔ حاضرین یوسف کا کرتا ہے جس نے یعقوب کی بینائی لوٹائی ہے، اور حسنین کے کرتے ہیں، ایک زہر آلود کرتا، ایک خون آلود کرتا، جو روز محشر اپنے نانا کی امت بخشوائیں گے۔ میں بار دیگر منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب نے حکم فرمایا، آج کی بزم کے بقول منتظمین کے منتظم اعلیٰ ہیں، اور ماشاءاللہ رانا محمد شریف صاحب جملہ احباب، بطور خاص عاشق رسول جناب احمد علی حاکم صاحب، آپ سب حضرات کا اللہ ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔